زمین ہے جو فارسٹ لینڈ ہے اور پاکستان کے جو سرکاری ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو زمینیں ہیں ان کی تفصیلات شیئر کرنی ہے، اور آپ سے ایک پاکستان کے اندر ایک انتہائی اہم ریفارم جس کا وعدہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا، وہ وعدہ جو ہے وہ مکمل اپنے آخری مراحل کے اندر موجود ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کیڈسٹرل میپنگ جو ہے، جو کوئی ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ ریکارڈ ہے، یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مساوی کو سکین کر کے جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال دیا جاتا تھا اور اسے کہتے تھے کہ لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، لیکن اس کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس، اس کے ایگزیکٹ ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوتے تھے۔ تو کیڈسٹرل میپنگ کے ذریعے اسٹیٹ لینڈ کو، پورے پاکستان کی جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے اندر صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ تینوں صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا ہے، اور سندھ حکومت نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ عدم تعاون کا جو ہے رویہ اپنا برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور سندھ حکومت کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے کہ کیوں نہیں وہ سرکاری لینڈ کو ڈیجیٹلائز کروانا چاہتے، جس سے یہ معلوم پڑ جائے کہ سرکاری لینڈ جو ہے وہ ٹوٹل ہے کتنی، اور اس کے اوپر کتنی لینڈ ایسی ہے جس کے اوپر انکروچمنٹ ہو چکی ہے۔ تو جو اچھا کام ہوتا ہے، اس اچھے کام کی جو سائیں سرکار ہے، جو پیپلز پارٹی کی 13 سال سے سندھ میں حکومت ہے، وہ ہر اچھے کام کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے جو 3 ہمارے بڑے اہم شہر ہیں، جس طرح کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، اس کی سرکاری لینڈ سمیت پورے لینڈ ریکارڈ کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہماری فارسٹ لینڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ اور اس کے میں فگرز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل جو ہمارے پاس اس وقت سرکاری لینڈ موجود ہے وہ 81,209 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں یہ پنجاب، کے پی کے، بلوچستان کا جو 88% کام ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں سے 8,24,210 ایکڑ جو زمین ہے، جو سرکاری زمین ہے، وہ انکروچڈ ہوئی ہے، جس کی مالیت ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے تحت تقریباً 3,000 ارب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے، یعنی کہ 8,24,210 ایکڑ لینڈ کے اوپر انکروچمنٹ ہے، تجاوزات ہیں، قابضین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی مالیت تقریباً 3,000 ارب روپیہ بنتی ہے۔ اور اگر اس کی میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس میں سے تقریباً فارسٹ لینڈ جو ہے اس کے اندر 6,75,615 ایکڑ، جس کی مالیت تقریباً 1,850 ارب بنتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے فارسٹ ہیں کتنے، آپ اندازہ کریں، ماضی کی حکومتوں کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اور بقیہ حکومتوں کی نااہلی رہی ہے، یہاں تو وہ اس سارے معاملے میں ہینڈ ان گلوز تھے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اراضی کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ضمن میں بھی تعاون نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی جو 13 سال سے سندھ میں حکومت میں ہے، وہ ہر اچھے کام میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیڈسٹرل میپنگ یعنی لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے ضمن میں کوئی تعاون نہیں دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو 13 برس سے سندھ میں حکومت میں ہے، زمین ان کی ملک کے 38 ایئرپورٹس کی جو انکروچڈ ہے، اس کی مالیت تقریباً 100 ارب روپے کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل ہائی وے آپ کے علم میں ہے، اس کی 52 ارب روپے کی لینڈ جو ہے وہ انکروچڈ ہے۔ اسی طریقے سے متروکہ وقف املاک جو ہمارے ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی، اور آپ کے علم میں کہ ماضی کی حکومتوں کے اندر جن لوگوں کو ویکیو ٹرسٹ کا چیئرمین لگایا جاتا تھا، آپ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے ان کے دور کے اندر ویکیو ٹرسٹ کا جو ہے وہ سامنے آیا تھا،
اور ریوڑیوں کی طرح بندر بانٹ کر کے ان زمینوں کے اوپر قبضے کروائے گئے ہیں جو کہ سرکار کی ملکیت ہیں. 117 ارب روپے کی متروکہ وقف املاک کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قبضے موجود ہیں. اور جو پرائیویٹ لینڈز سامنے آئی ہیں جس طرح لاہور، کراچی، اسلام آباد میں تقریباً کوئی 8-7 ہزار کینال جگہ کراچی میں ایسی ہے جس کے اوپر تجاوزات ہیں، جو پرائیویٹ لینڈ ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کے ریکارڈ سے معلوم پڑا. اس کی مالیت تقریباً کوئی 650 ارب ہے. اسی طرح لاہور میں پرائیویٹ لینڈ میں تقریباً 10,000 کینال جو ہے وہ انکروچڈ ہے، اس کے اوپر قبضے ہیں، اس کی تقریباً مالیت 1500 ارب ہے. اور اسلام آباد میں 500 ارب روپے کی تقریباً تجاوزات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور اگر ان کو ہم کل ملا لیں سرکاری اور غیر سرکاری تجاوزات کو تو یہ تقریباً 5500 ارب روپے مالیت کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بڑا انتہائی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ تقریباً 5500 ارب روپے کی جو زمین ہے سرکاری اور غیر سرکاری، اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ قبضے موجود ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ کیڈسٹرل میپنگ کے ذریعے ہمیں جو اس کے جیو ریفرنس ہے گوگل کے ذریعے جو ہمیں کوارڈینیٹس ہیں ایگزیکٹ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ اوریجنل پلان کے بعد یہاں پر سرکاری زمین تھی اور اس سرکاری زمین کو انکروچ کر کے کسی نے کوئی کالونی بنا دی ہے، کسی نے کوئی ٹاور کھڑا کر دیا ہے، کسی نے کوئی پلازا بنا دیا ہے، کسی نے کوئی فارم ہاؤس بنا دیا ہے. اس قسم کی تجاوزات اور قبضے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور آج ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ اب ہم اس انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر اس کے اوپر ہمارے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کارروائیوں کا جو ہے وہ آغاز بھی کر دیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں 1947 کے بعد یعنی جب سے پاکستان بنا ہے پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر اعظم نے آ کر یہ حکم دیا ہے اور اسٹیٹ لینڈ کا پہلی بار آڈٹ کیا گیا ہے، اس کو سٹریم لائن کیا گیا ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے کیڈسٹرل میپنگ کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور آئندہ جب تمام ڈپارٹمنٹس کے پاس ڈیجیٹلائز ریکارڈ موجود ہوگا تو کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ سرکاری اراضی کو یا کسی کی پرائیویٹ لینڈ جو اس کی ملکیت میں ہے، آنرشپ میں ہے، جس کا ٹائٹل کا کوئی ملکیت کا کوئی اس کا جھگڑا موجود نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانی آتے تھے، یہاں پر مکانات لے لیتے تھے، وہاں پر ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے. عام لوگوں بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی اپنی کمائی سے پلاٹ خریدتے ہیں، ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اب اس ڈیجیٹلائزیشن لینڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوگا. کوئی بھی عام آدمی جا کر جہاں پلاٹ لینا چاہتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس جگہ کے اوپر پلاٹ لے رہا ہے. کوئی سرکاری زمین پہ تو نہیں لے رہا، کوئی انکروچ پہ تو نہیں لے رہا، اس کا ٹائٹل کلیئر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آسانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پیدا کی ہے. اور میں اب علی امان صاحب جو کہ ہمارے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے اوپر جو مزید اسلام آباد کے اندر اسی ڈیجیٹلائزیشن لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں اور جو ان کے آگے انیشیٹوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو فاروق. جیسے بھی فاروق بات کر رہے تھے اسی طرح دیکھیں جو پرائم منسٹر جب کہتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرتی کیا، وہ حکومت میں آتی ہیں اور اس کے بعد اس طرح کا انفلوئنس کر کے جو سرکاری زمین ہے اس کے قبضے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہو، چاہے وہ فارسٹ لینڈ ہو، چاہے وہ اگر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں سی ڈی اے کی لینڈ ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ جیسے ریلوے کی زمین ہو، تو اپنے بندوں کو لگایا جاتا ہے، انفلوئنس کیا جاتا ہے اور وہ زمینوں کو اس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے آج کل کراچی کے اندر ایک نیشنل ٹاور کا کیس چل رہا ہے. وہ تو بیچارے لوگوں نے گھر خرید لیے 2-2.5 کروڑ کے، اور آخر میں جب سپریم کورٹ کے پاس انکوائری پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ نالا انکروچ کیا گیا. میں نے اس لیے نیشنل ٹاور کی آپ کو ریفرنس دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی جو پہلے پولیٹیکل پارٹیز یہاں تھیں انہوں نے بھی یہی کام کیا. آپ کے سامنے E11 کے اندر ایک MNA ہے یہاں کے، انہوں نے ایک نالے کو کور کر کے اس کے اوپر انفلوئنس کر کے CDA سے NOC لے کے اور وہاں ایک نالے کو انکروچ کر کے وہاں بہت بڑی بلڈنگ بنا دی. ان کی دو جو ہماری گورنمنٹ آئی ان کے جو 2 نیکسٹ بلاک تھے وہ ہم نے سیل کر دیے. بٹ آپ نے E11 میں دیکھا ہوگا جو اربن فلڈنگ ہوئی اس کا بہت بڑا یہی ریزن تھا کہ وہ نالا انکروچ تھا اور پانی نے اپنا رخ چینج کیا اور وہاں ڈیتھ تک ہوئی.
ہم نے اس کے اوپر FIA سے ان کو انکوائری مارک کی, CDA میں لوگوں کو چارج کیا, اور آج وہ اس کے اوپر IO لگا ہوا ہے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد کے اندر لگ بھگ کوئی 5200 کنال فارسٹ لینڈ کو ریٹریو کرایا گیا. اگر ہم اس کی ملکیت کو چیک کریں تو یہ کوئی 52 ارب روپے کی ملکیت بنتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, ایک جو کوڈیشنل میپنگ ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ نے بڑے نعرے سنے ہوں گے, وہ جو وقت کی رفتار سے تیز چلنے والے ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, وہ کہتے ہیں میں نے لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائز کر دیا. لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنے کا تو صرف یہ طریقہ تھا کہ آپ کو 2 جگہ رشوت دینی پڑتی تھی. اب ہم نے جو مین بیسک کام ہے کوڈیشنل میپنگ, وہ چیز کہی جاتی ہے کہ آپ نے لینڈ کی کوڈیشنل میپنگ کر دی ہے کہ یہ لینڈ یہ ہے, اس کے اوپر جب مساوی رکھتے ہیں وہ سنک ہوتی ہے تو ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ملکیت کا, کس ڈپارٹمنٹ کی یا کس فرد کی وہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ یہ نالوں کی جو ایشوز آ رہے تھے, زمین ریٹریو کرائی ہم نے, اور جہاں انلیگل کنسٹرکشن ہو گئی تھی E11 کے اندر 42 ہم نے ہائی ریز بلڈنگ کو سیل کیا. اس کے علاوہ ہم نے پورے کورنگ نالے کے اوپر آپ نے دیکھا بہت بڑا آپریشن کیا. ہم نے مختلف سیکٹرز کے اندر آپریشن کیا. اس کے بعد آپ کی بہت بڑا, کیونکہ آپ سارے اسلام آباد کو کور کرتے ہیں, غوری ٹاؤن, اس کے اوپر ہم نے کیس بنایا, 1.5 ارب روپے کا جرمانہ کیا, کہ وہ بہت بڑا نالا انہوں نے انکروچ کر کے لوگوں کو بیچ دیا. اور پھر وہ عدالت بھی گیا اور عدالت نے بھی یہ چیز کو سیکنڈ کیا. ہماری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, اور جب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی, لوگوں نے بنائی, لوگوں کو بیچی اور چل گئی. اور جو ان کے واجبات تھے, جو انہوں نے اسٹیٹ کو لینڈ دینی تھی, جس کے اوپر آپ کے اسکول بننے تھے, جس کے اوپر آپ کے ہاسپٹل بننے تھے, قبرستان بننے تھے, ان کو واگزار کرایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ان کی رقمیں ان کی طرف واجب الادا ہے, ان کو حاصل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کام جو اسلام آباد کی حد تک تھا کہ ہمارے یہاں مختلف ریگولیٹرز تھے, کہ آپ CDA ہے تو CDA سے سیکٹورل ایریا کو دیکھ رہا تھا, اگر جو دیہات ہیں جو 32 یونین کونسل پہ محیط ہیں اس کو ICT دیکھ رہا تھا. اس دفعہ جو ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 لے کے آئے ہیں, اس کے اندر پورے اسلام آباد کا ہم نے سنگل ریگولیٹر کر دیا. اب CDA سنگل ریگولیٹر ہے پورے اسلام آباد کا, جس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھر لے لیتے ہیں, کوئی جا کے CDA سے اپنی ٹرانسفر کراتا تھا اور کوئی جا کے اس کی رجسٹری کرا لیتا ہوتا تھا, رجسٹری پہ بھیج دیتے ہوتے تھے. جب وہ CDA میں جاتے تھے کہتے تھے آپ کے وہ تو بلڈنگ کنٹرول کی پوری جو NOC ہے آپ کے پاس وہ موجود ہی نہیں ہے, آپ کا گھر تو یہ انلیگل ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل بھی ہم نے ختم, اور اس کے اوپر اسپیشل ہم نے آفیسرز لگائے ہیں جو اس ڈیوٹی کو دیں گے. اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا, دیکھیں اس سے ہم نے بہت سارا پیسہ بھی جنریٹ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور وہ ہم نے کیا کیا, آپ نے دیکھا 1 سال کے اندر ہم نے اسلام آباد کی حالت اور شکل چینج کر دی. جو پہلے ایک ادھر شخص قابض تھا یا لایا گیا تھا یا تھوپا گیا تھا, اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد تباہ ہو کے رہ گیا تھا. اس وقت 1 سال کے اندر ہم نے میگا پروجیکٹس لے کے آئے, دیہات کو اوپر لے کے آئے, شہر کو اوپر لے کے آئے. ہارٹی کلچر دیکھ لیں آپ, انوائرمنٹ دیکھ لیں. میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ آتا ہوں تو آپ دیکھیں آج ریول ڈیم انٹرچینج بن رہا ہے, انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اسے کھول دیں گے. ماگلا انڈر پاس بن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی اکتوبر میں کھل جائے گا. ISI چوک جو 7th ایونیو کے اوپر بن رہا ہے, 23 مارچ کو ان کے فرسٹ لوپ کی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. PWD انٹرچینج ہم نے دیکھا آپ کو کھول دیا ہے. کورنگ کے اوپر جو کورنگ کے اوپر برج بن رہا ہے 8 لینز, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اکتوبر کی ٹائم لائن ہے, پر ہم کوشش کریں گے اپریل تک اس کو ہم کھول دیں. اس کے بعد جو میگا پروجیکٹس جو اسلام آباد بھول گیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ کتنی مشرف دور کے اندر لشاری صاحب نے 2 ایونیوز بنائے تھے, 7th اور 9th ایونیو, اور اس کے بعد لگ بھگ 12 سال گورنمنٹس رہی ہیں, انہوں نے اسلام آباد کا سوچا ہی نہیں. ہم 10th ایونیو انشاءاللہ تعالیٰ 4 دسمبر کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا NLC کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ 4 دسمبر اسد عمر صاحب اور ہم لوگ اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. پھر ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا کہ جو کنیکٹیوٹی تھی, جو پشاور روڈ سے اسلام آباد کی تھی, سوائے سری نگر ہائی وے کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, اور ساری کی ساری روڈ کو ادھر آنا پڑتا تھا. تو ماگلا ایونیو ہم نے شروع کرا دیا ہے, اور اس کے بعد ماگلا ایونیو کا جو تھرڈ فیز ہے 12 کو بائی پاس, وہ لانچ ہو چکا ہے, اس کے نقشے بننے لگ گئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ 18 مہینے کا پروجیکٹ ہے. دیہات کے اندر لگ بھگ 5 ارب روپے کا اپ لفٹ کام ہوا ہے, جس میں کیانی برج ہے, جس میں برما برج ہے, جس میں ملال برج ہے. ہاسپٹلز نئے لائے جائیں, پولی کلینک ایکسٹینشن 200 بیڈ ہم نے یوز کیا ہے, اس کو ساؤتھ ویسٹ ہاسپٹل لانچ کر دیا ہے, 50 بیڈ ہاسپٹل 12 کو میں. تو وہ یہ تمام اپ لفٹ, یہ صرف اور صرف ان 3 سالوں کی میں کارکردگی بتا رہا ہوں. اسلام آباد جو پورے پاکستان کا, پوری دنیا کا ایک ایشو ہے, پانی.
آج الحمدللہ 150 ارب روپے کا پروجیکٹ غازی بروتا سے جو 100 MGD پانی اسلام آباد کے لیے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. تو ہم دونوں طرف کام کر رہے ہیں. ایک ہم لینڈ مافیا سے اسلام آباد کی جان چھڑا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اسلام آباد کی جو دوسرا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل میپنگ کے بعد جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں, جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے, انکروچ لینڈ کا جو ہمارے سامنے آیا ہے, اس کو جو بہت حد تک ہم ریٹریو کر چکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور ریٹریو ہوگا. اور جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جو اسٹیٹ لینڈ ہے وہ عام لوگوں کے لیے یا اسٹیٹ لینڈ کے یوز کے لیے, وہ ہم ان لینڈ مافیاز کے حوالے نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں عمران خان صاحب کو جو ویژن ہے آپ امپلیمنٹ ہوتے دیں گے. بہت بہت شکریہ. کاشف رفیق نیوز 1 سے. سر یہ فرمائیے گا جو لینڈ اور ڈیجیٹلائز ہوا اس کے تناظر میں جو بھی قبضہ مافیا ہوئے جن نے قبضے کیے یا سوسائٹیز انکروچ کر کے بنائی گئی ان کو جو خالی کروائیں گے تو ان کے متاثرین کے معاوضے کے حوالے سے کیا رائے اور اختیار کیا جائے گا اور یہ کام ہوتا ہوا کب نظر آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جابس کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا کہ اسلام آباد کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے جو جاب کا میکانزم بنا رہے ہیں. دوسری چیز ایک تو دیکھیں جیسے ایک آپ نے سامنے دیکھا کہ E11 کے اندر اربن فلڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے پوری مارکیٹ دیکھیں دو طرف ایشوز تھے. کاشف مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ہم جب جاتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے انلیگل کیا ہے, وہ ہمیں آگے نکال کے CDA کی NOC دکھا دیتے ہیں کہ CDO نے تو اس کو الاؤ کیا تھا, ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. تو ہم اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اجازت غلط دی گئی تھی تو اس وقت کے تمام CD آفیسرز کو ہم نے اس کو چارج کیا ہے. FIA کے پاس ان کی رپورٹ چلی گئی ہے. اور جو دیکھیں اسٹیٹ تو ان کی ریکوری نہیں کر سکتی, یہ وہی سوسائٹی یا وہی کوآپریٹو سوسائٹی یا وہ جو ٹاور کی جو جن کی اونرشپ ہے وہی ان کو کمپنسیٹ کریں گے اور لا ان کے اوپر اپلائی کیا جائے گا. اور جہاں تک 50% یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر کہ پہلے اسلام آباد کو اون ہی نہیں کیا جاتا تھا سوائے لینڈ یوز کے. ہم نے پہلی دفعہ آ کے 50% کوٹا جو اسلام آباد کے اندر نوکریاں آتی ہیں جو 22 لاکھ کی آبادی ہے اور جو اس سے پہلے 1% بھی نہیں تھی, وہ 50% کرایا جو اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کو جتنی بھی نوکریاں جیسے ابھی FDE کے اندر آئی ہے, آنے والے ٹائم میں CDA میں آ رہی ہیں, پولیس میں آ رہی ہیں, وہ سب 50% اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کو ملیں گے. اصغر اعجاز GNN سے. اچھا علی محمد عوام صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے اسلام آباد میں آپ نے آتے ہی بڑے زور شور سے آپریشن شروع کیا, پھر پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی, آپ بھی تھے, نواز بھی اس میں تھے کہ تجاوزات کے معاملے کو دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی. اس کے بعد نہ اس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور نہ پھر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہمیں اس طرح نظر آیا. بارہ کو غیر امام میں آپ میرے ساتھ رہے جہاں پر دوبارہ تجاوزات ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایزی ہے تھوڑا کیونکہ وہ اس سے زیادہ رورل سائٹ کے اوپر ہوتا ہے تو شاید اتنا نظر نہیں آتا, ہم شہر کو زیادہ کور کرتے ہیں. 300 سال میں پچھلے مہینے کی رپورٹ دے رہا ہوں, 340 سٹرکچرز جو زیر تعمیر تھے. ابھی آپ نے بہت بڑا آپریشن چونترا کے اندر بھی دیکھا ہوگا, بہت بڑا آپریشن ہوا ہے. آپ نے کورنگ نالا جو پھر راول ٹاؤن کے اندر سے گزر رہا ہے اس کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 267 سٹرکچر اس کے اندر مسمار کیے گئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو غوری ٹاؤن آپ نے بتاؤ ود آؤٹ NOC بن گیا, اسٹیٹ لینڈ انکروچ ہو گئی, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے. آپ وہاں جا کے دیکھیں میسیو آپریشن لانچ ہوا ہے. تو آپریشن گائے بگائے شروع رہتے ہیں پر وہ اس طرح لائم لائٹ میں نہیں آتے جب تک. اب دیکھیں اب ہم نے جو E11 کے اوپر کیا, اب اگلے بندے نے آگے ہمیں NOC دکھا دی کہ 2008-9 پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تو ہمیں NOC مل گئی تھی, آپ تو ہمارا گھر نہیں کرا سکتے, چاہے وہ نالے کے اوپر بنا ہوا. اسلام آباد کا وہ واحد جگہ ہے جہاں انڈر گراؤنڈ نالا ہے کہ اوپن نالے کی وڈتھ 50 فٹ کر کے جو 120 فٹ تھا اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا. تو یہ والے مسائل تھوڑی اس کے اوپر لیٹیگیشن بھی آ جاتی ہے پر جہاں جہاں لیٹیگیشن کلیئر کرتی ہے وہاں آپریشنز کر رہے ہیں. ثاقب ورق ایکسپلین نیوز. جی فرق کبیر صاحب سے میرا سوال ہے. سر آج رانا شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ جو عدالت میں بیان حنفی جمع ہوا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا اور جو بیان حنفی اصل ہے وہ برطانیہ میں ہے, تو میں وہ جمع نہیں کروا سکتا, میں تو صرف اپنا جواب جمع کروا سکتا ہوں جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اصل بیان حنفی جمع کروائیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حیرت کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ اپنا بیان حنفی نہیں دیکھا جو یہاں پر عدالت میں جمع ہوا ہے, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بیان حلفی ہو چاہے وہ ایک پوری تاریخ ہے نا, تاریخ یہ ہے کہ 4 فلیٹس ہیں, ان 4 فلیٹوں کا جو ہے وہ کوئی رسیدیں موجود نہیں ہیں. اب ان کے بدلے میں کبھی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن کے فلیٹ خریدے گئے والی کہانی شروع ہو جاتی ہے, کبھی قطری خط آ جاتا ہے, کبھی کیلبری فونٹ کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ آ جاتی ہے, کبھی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی آڈیو آ جاتی ہے.
اور اسی طرح جو ہے یہ حلف نامہ بھی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حلف نامے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے اوپر جو رانا شمیم ہے ان کو جواب دینا چاہیے. اور پہلا تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ نوٹرائز لندن میں کیوں کروایا گیا. وہ ان کا صاحب زیادہ کہتا ہے یہ لندن میں نوٹرائز اس وجہ سے ہوا ہے کہ کیونکہ یہ لندن کے ہی کسی محکمے میں جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ جمع ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو وہاں پر کوئی سیاسی اسائلم کی ضرورت ہے, کوئی سیاسی پناہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسٹینشن والا معاملہ تو جو ہے وہ بھی ریویو کے اندر ہے. تو اس حلف نامے کی بھی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی قطری خط کی طرح ہیر سے ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو معاملہ عدالت میں ہے, اب عدالت اس کو دیکھے گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس حلف نامے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ معزز جج صاحب کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ عدلیہ پر حملہ تھا اور اس کے پیچھے اس کے ہدایت کار وہی ہیں جنہوں نے قطعی خط بنایا, جنہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی, اور وہ مریم صفدر ہیں, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. نہیں, اس کے اوپر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس کو پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپر نے ویریفائی کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کے اوپر خبر کی ہوئی ہے, اس پہ ان پہ توہین عدالت کا نوٹس گیا ہوا ہے. بس دیکھیں یہ کس طرح کمپین چلتی ہے, کس طرح پاکستان کے اندر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے, پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کیا جاتا ہے. جو فاروق بات کر رہی, دیکھیں نا جیسی مریم کا کیس آتا ہے عدالت کے اندر یا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے یا ویڈیو آ جاتی ہے, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ کو آڈیو جو 1988 میں دیکھیں تو آپ کو بڑی اس میں کیپیسٹی حاصل تھی کہ آپ تصویروں کو فوٹو شاپ کرتے تھے, پھر 90s کے اندر آپ آڈیوز کو ایڈٹ کرتے تھے, اب ماشاءاللہ آ کے آپ ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے لگ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے, آپ کو کوئی شریف اسٹوڈیو بنا لینا چاہیے جس طرف آپ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پلیز صدیقی صاحب آخری سوال. نواز صاحب, آج کل وہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے کچھ تعلیمی ادارے ہیں, اسے میئر کے نیچے کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے احتجاج ہے, اور پہلے کووڈ کی وجہ سے اور اب اس احتجاج کی وجہ سے بچوں کا جو تعلیمی وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. دوسرا, سی ڈی اے کے اعلیٰ افسران نے اربوں روپے 5 لاکھ روپے کر کے خلاف قانون کوٹیشن پر کر کے جاری کی ہے ٹھیکیداروں کو, وہ صرف کاسمیٹک پر سڑکوں کے اوپر رنگ روغن کر دینا اور وہ خوب کھاتے چلے گئے ہیں. کافی بڑی اس میں کرپشن ہے اور اس کے اوپر کچھ کر رہے ہیں, نہیں سب نالوں کے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں اور پتھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں بارشوں میں. ان دونوں کی اچھا, دوسری پہلی چیز جو آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا, اور یہ دیکھیں نا ہم کس طرف اپنے پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. ہم پڑھے بغیر دیکھے بغیر بس ہمیں شوق ہے احتجاج کرنے کا. پوری دنیا کے اندر جو ایجوکیشن ہے میٹرک تک, جو جس لیول پہ بھی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر یہ سارا نظام میئر کے انڈر ہوتا ہے. ہم جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 لے کے آئے ہیں اس کے تحت بھی ہم نے کیا کیا, فیڈرل ڈائریکٹریشن کی رپورٹنگ لائن میئر رکھی ہے. جو اس کے ملازم ہیں, جہاں وہاں ٹیچرز ہیں, وہ تمام کے تمام فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز رہیں گے. ان کی جو پینشنز ہیں, ان کا جو پروموشن کیڈر ہے, جو ان کے مکانات ہیں اور جو بھی پریویلیجز ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی. پہلے جو ایف ڈی کا چیئرمین جو اٹونومس ہوتا ہے, وہ جو MP21 کا امپلائی ہوتا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے منسٹری آف انٹیریئر کے منسٹر کو. اور اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ فیڈرل ایجوکیشن ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم پہ کام کر رہی ہے, پالیسی میکنگ کر رہی ہے, یہ کام تو لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ رپورٹنگ لائن صرف چینج کر کے میئر کی رکھی ہے. جس بندے نے یہاں سے ووٹ لیا ہے, جو بندہ یہاں سے الیکٹ ہو کے آیا ہے, جو 22 لاکھ لوگ جس کے پیچھے کھڑے ہیں, اس کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کے جو گلی محلے میں اسکول ہے وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, کیا وہاں ٹیچرز جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں, کیا وہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں, کیا وہاں حاضری پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اگر یہ چیز بھی اسی طرح اگر چھوڑ دیں گے تو ہم تو اپنی آنے والی جنریشنز کے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسپیشلی اسلام آباد کے جو ادارے ہیں, جو اسلام آباد کے اسکول ہیں, وہ رول ماڈل ہوں. آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے جائیں, یہی وہ کالجز یہی اسکولز تھے جہاں انہوں نے بڑے بڑے لیڈرز کو نکالا ہے, بڑے بڑے ہمارے بیوروکریٹس کو نکالا ہے, بڑے بڑے کارپوریٹ ہیڈز کو نکالا ہے. تو کیا ہوا یہ 20 سالوں کے اندر کہ ہمارا نظام ہی بیٹھ گیا. ہم اس نظام کو ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ MCI کے امپلائی ہو جائیں گے, ان کے سارے پریویلیجز ختم ہو جائیں گے, یہ بالکل غلط بات ہے. اور ان کو میں اسلام آباد کے ٹیچرز کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. ہم نے مل کے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ.